بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش الہی کے ارد گرد ایک جگہ جس کا نام حظیرۃ القدوس ہے، وہ نور کی جگہ ہے۔ اس میں اتنے فرشتے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، اس میں ایک لمحہ کی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب ماہ رمضان کی راتیں آتی ہیں تو یہ اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ بنی آدم کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس نے ان کو مس کیا یا انہوں نے کسی کو مس کیا تو وہ ایسا نیک بخت اور سعید بن جاتا ہے کہ پھر کبھی بدبخت نہیں بنتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کہ اس نماز کی یہ شان ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم کر کے اس کو سنت قرار دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو دعائیں مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص یعنی ساری سورت قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں، اور 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل، اور 30 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے 3 محل تیار فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بے شمار محل حاصل کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مملکت بہت وسیع ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کمی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جن چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ ہیں۔ یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں
ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے؟ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 بار یا رحمانو پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مرد عورت پر غضبناک ہوتا ہے اس وقت اللہ بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ ڈھال ہے جو جہنم کی آگ سے ایسے بچائے گا جیسے ڈھال قتال کے موقع پر بچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 100 سال کی مسافت دور فرما دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ جس نے فجر سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے کر لے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی رحمت سے اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔